دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دلیپ کمار کی لائف سٹوری کی قسط نمبر 1 سنائیں گے۔ دلیپ کمار کون تھے، ان کے والدین کون تھے، کیا کام کرتے تھے؟ دلیپ کمار کا کپور خاندان سے کیا رشتہ تھا؟ والدین کی نافرمانی کر کے فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے دلیپ صاحب کی سٹوری۔ دلیپ کمار نے گھر کیوں چھوڑا؟ وہ خاندان جو فلم کو حرام سمجھتا تھا، اس کا بچہ فلم انڈسٹری کا سپر سٹار کیسے بنا؟ آج کی دلچسپ کہانی ہے دلیپ کمار کی۔ چلتے ہیں اس کہانی کی قسط نمبر 1 کی طرف۔ دلیپ کمار 11 ستمبر 1922 کو پشاور کے ایک تاریخی علاقے قصہ خوانی بازار میں پیدا ہوئے۔ اس کا نام یوسف خان رکھا گیا۔ اس کے والد غلام سرور خان پھلوں کے کانٹریکٹر تھے اور ان کے پھلوں کے باغات تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی کپور خاندان رہتا تھا۔ بشیشور ناتھ کپور سے آغا جی کی دوستی تھی۔ وہی بشیشور ناتھ جن کا بیٹا پرتھوی راج کپور اور پوتے راج کپور، ششی کپور اور شمی کپور تھے۔ دلیپ کمار کی والدہ عائشہ بی بی ایک خاموش طبع خاتون تھی۔ گھر میں دادی کا حکم چلتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھرانہ تھا۔ غلام سرور خان صاحب کے 11 بچے تھے۔ یوسف خان کا نمبر 14 تھا۔ یہی یوسف خان بعد میں دلیپ کمار بنا۔ اپنی سوانح عمری دلیپ کمار دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں دلیپ کمار پشاور میں اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسے پھولوں کا شہر پشاور یاد ہے، جو ٹیولپس کا شہر تھا، رنگوں، خوشبوؤں اور خوبانیوں کا شہر۔ اسے گلابوں کے پھولوں والی گلی یاد ہے، جہاں شام کو لوگ پھول خریدنے آتے تھے۔ اسے مسجد محبت خان اور کنٹونمنٹ کا علاقہ بھی یاد ہے۔ پشاور میں موسم سرما میں شدید سردی ہو جاتی ہے اور پہاڑ دھند میں چھپ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے یخ پانی سے وضو کرنا آسان نہ تھا۔ گرمیوں میں لو کے تھپیڑے چلتے اور دوپہر میں کام کرنا آسان نہ ہوتا۔ دلیپ کمار کو یاد ہے جب سردیوں میں گھر والے آگ کے گرد بیٹھتے اور باتیں کرتے، وہ بھی غور سے ان کی باتیں سنتا۔ تب ایک روز ان کے دروازے پر ایک ملنگ آیا اور ننھے یوسف خان کو دیکھ کر اس نے دادی کو بتایا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، اسے بری نظر سے بچانا ہوگا۔ دادی اس کی باتوں سے ڈر گئی اور یوسف کے سر کے سارے بال منڈوا دیے اور اس کے ماتھے پر سیاہ ٹیکا لگایا تاکہ وہ نظر بد سے بچا رہے۔ یوسف خان اسکول میں الگ تھلگ رہتا تھا۔ وہ ایک شرمیلا اور انٹروورٹ بچہ تھا، لیکن پڑھائی میں وہ بہت اچھا تھا۔ خاص طور پر اسے انگلش میں بہت دلچسپی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو یوسف کے والد غلام سرور خان نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ وہ کاروبار کے لیے کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ پہلے وہ پونا اور پھر بمبئی گئے اور کچھ عرصہ بعد بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیے۔ یوسف کو بارنس اسکول میں داخل کرایا گیا، پھر وہ خالصہ کالج آ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اسی کالج میں راج کپور بھی پڑھ رہا تھا۔ وہی راج کپور جس کے والد پرتھوی راج اور دادا بشیشور ناتھ دلیپ کے والد غلام سرور خان کے دوست تھے اور جو پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ان کے ہمسائے تھے۔ یوسف کو سپورٹس میں دلچسپی تھی اور وہ کرکٹ اور فٹ بال باقاعدگی سے کھیلتا تھا۔ سپورٹس کے ساتھ ساتھ اسے اردو اور انگریزی ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر کرکٹر یا فٹ بالر بنے گا۔ اس کے برعکس راج کپور کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے والد پرتھوی راج کے نقش قدم پر چلتا ہوا فلمی دنیا میں جائے گا اور اپنی اداکاری سے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ فلم کی دنیا میں جانے کا خیال یوسف کو کبھی نہیں آیا۔ اس کے گھر کا ماحول روایت پسند تھا اور اس نے زندگی میں کبھی سینما میں فلم نہیں دیکھی تھی۔ اسے یاد ہے بس ایک بار انہیں جنگ کے حوالے سے ڈاکومنٹری دکھائی گئی تھی اور اگر کبھی اس کے دل میں خیال آتا بھی تو اس کے سامنے اپنے والد آغا جی کا روب دار چہرہ آ جاتا، جو فلموں کے سخت مخالف تھے اور فلموں میں کام کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کالج کا زمانہ ختم ہوا تو راج کپور حسب توقع فلموں کی دنیا میں چلا گیا اور بعد میں اس کے بھائی ششی کپور اور شمی کپور نے بھی اداکاری کے شعبے کو اپنایا۔ جب آغا جی کو پتہ چلا کہ بشیشور ناتھ کے پوتے فلم کی دنیا میں جا رہے ہیں تو انہوں نے بشیشور ناتھ کو کہا، افسوس تمہارے بیٹے اور پوتوں نے نوٹنکی کو جوائن کر لیا۔ شروع میں بچے اپنی دادی سے ملنے پشاور میں واقع قصہ خوانی حویلی میں آیا کرتے تھے۔ وہ تعطیلات میں لاہور آتے اور خوب لطف اٹھاتے۔ پھر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی۔ سرحد کے دونوں طرف سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نئی منزلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں 1947 کے بعد یوسف کا اپنے آبائی گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ بمبئی میں والد پھلوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اتفاق سے پشاور میں ان کے ہمسائے پرتھوی راج کا خاندان بھی یہی تھا۔ دونوں میں مشترکہ چیز پشتو زبان تھی۔ آغا جی کو پشتو کے علاوہ اردو، پنجابی اور فارسی پر بھی دسترس تھی اور بمبئی آ کر انہوں نے گجراتی اور ہندی زبان بھی سیکھ لی تھی۔
آغا جی کی شخصیت بہت دلچسپ تھی۔ ان کی کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی، لیکن ان کے دوستوں میں ڈاکٹر، پروفیسر اور وکیل شامل تھے۔ آغا جی گھر سے باہر تو خوب محفل آرائیاں کرتے تھے، لیکن گھر میں لیے دیے رہتے تھے۔ البتہ جب وہ یوسف کو انگریزی پڑھتے اور بولتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ ان کے بیٹوں میں یوسف سب سے ہونہار تھا۔ ایک بار دلیپ نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میرا بیٹا فروٹ نہیں بیچے گا، یہ قانون کی تعلیم حاصل کرے گا، اس میں بڑا آدمی بننے کی صلاحیت ہے۔ اب آغا جی کے کاروبار پر دوسری عالمی جنگ کے اثرات کے سائے پڑ رہے تھے۔ ان کا کاروبار متاثر ہو رہا تھا اور آمدنی میں کمی آ رہی تھی۔ ان کا اثر ان کے مزاج پر بھی پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں کسی بات پر یوسف کا آغا جی سے جھگڑا ہوا تو یوسف نے چپکے سے گھر چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کی جیب میں صرف 40 روپے تھے۔ وہ پونا جانے والی ٹرین پر بیٹھ گیا۔ اس کی منزل کیا تھی، اسے خود اس کا علم نہیں تھا۔ پونا اتر کر اچانک اسے ایک ایرانی کیفے نظر آیا۔ یوسف کیفے کے اندر چلا گیا اور فارسی میں اس سے کہا کہ وہ شاپ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے۔ دکان کا مالک اسے فارسی میں بات کرتا دیکھ کر خوش ہوا اور ایک دکان کا پتہ بتا دیا جسے اینگلو انڈین میاں بیوی چلاتے تھے۔ یہ دکان قریب ہی تھی۔ یوسف وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر انگریزی میں اپنا تعارف کرایا۔ دکان کے مالک نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ یوسف نے بتایا اسے نوکری کی تلاش ہے۔ دکان کے مالک نے کہا کہ وہ ایک اور کینٹین کے ٹھیکیدار کو جانتا ہے اور وہ اس سے یوسف کی نوکری کی بات کر سکتا ہے۔ اس رات وہ ایک معمولی سے ہوٹل کے سستے سے کمرے میں رہا اور اگلے روز کینٹین کے ٹھیکیدار کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیکیدار کا نام تاج تھا۔ اس نے یوسف کو ایک پین اور کاغذ دیا اور اس سے کینٹین مینیجر کے نام ایک خط لکھوایا کہ وہ کینٹین کے لیے ایک لڑکے کو اسسٹنٹ رکھنا چاہتا ہے۔ کینٹین مینیجر کو واقعی ایک اسسٹنٹ کی تلاش تھی۔ یوسف کو روانی سے انگریزی بولتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اسے نوکری پر رکھ لیا۔ یوں یوسف کو ایک اجنبی شہر میں نہ صرف نوکری مل گئی بلکہ رہائش کا بھی معقول انتظام ہو گیا۔ یوسف کا کام پھلوں، سبزیوں، انڈوں، دودھ، پنیر اور مکھن وغیرہ کے سٹاک کا حساب رکھنا تھا اور کچن اور اس کے سارے ماحول کو صاف رکھنا تھا۔ پول کے اندر پانی کی صفائی کے انتظام کی نگرانی بھی کرنا تھی۔ وہ دوسری عالمی جنگ کا زمانہ تھا۔ شام کو آرمی کلب کے ممبر بار میں آتے تھے۔ ان کے لیے مشروبات کا اہتمام بھی یوسف کے فرائض میں شامل تھا۔ دراصل مینیجر نے اپنی ساری ذمہ داری نوجوان یوسف کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ آرمی آفیسر کی اکثریت گوروں کی تھی۔ یہ آفیسر یوسف سے گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ یوسف نے مینیجر کی اجازت سے اپنا سینڈوچ کا سٹال بھی شروع کر دیا، جس کی سیل دنوں میں بڑھتی گئی۔ اب یوسف کا سینڈوچ کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا، لیکن تنہائی کے لمحوں میں اسے اکثر اپنی والدہ کا خیال آتا۔ وہ سوچتا ماں اسے یاد کر کے پریشان تو ہوتی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ پھر ایک دن یوسف کا چھوٹا بھائی ایوب اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور اسے گھر واپس جانے کو کہا۔ یوسف اس سے مل کر خوش ہوا۔ وہ خود بھی گھر کو یاد کر رہا تھا۔ طے ہوا کہ یوسف عید الفطر سے پہلے گھر آ جائے گا۔ اس نے بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ گھر میں کسی کو یوسف کے آنے کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ عید سے پہلے جب یوسف اچانک بمبئی میں اپنے گھر آیا تو اس کی ماں اور بہنیں اس سے لپٹ گئیں۔ اس نے اپنی ساری کمائی ماں کے ہاتھ میں دے دی۔ آغا جی بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے کہ بیٹا اپنے زور بازو سے کمانے کے قابل ہو گیا، لیکن قدرت نے یوسف کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک روز وہ چرچ گیٹ اسٹیشن پر کھڑا ٹرین کا انتظار کر رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مسانی کو دیکھا، جو شہر کا ایک معروف نفسیات دان تھا۔ یوسف اسے جانتا تھا کیونکہ وہ ایک بار اس کے کالج میں آیا تھا۔ ڈاکٹر مسانی نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوسف نے جواب دیا، میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ ڈاکٹر مسانی نے کہا، میں بمبئی ٹاکیز کے مالک سے ملنے جا رہا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ یوسف نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر مسانی کے ہمراہ ٹرین میں بیٹھا ایک ایسی منزل کی طرف رواں دوا تھا جہاں اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ڈاکٹر مسانی کے ساتھ ٹرین کا سفر گپ شپ میں گزر گیا۔ جب وہ ٹرین سے اتر کر اسٹوڈیو کی عمارت میں پہنچا تو یوسف اس کی وسعت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور میں بھی فلم اسٹوڈیو نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر مسانی سیدھے دیوکا رانی کے دفتر گئے۔ وہی اس اسٹوڈیو کی مالک تھی۔ یوسف نے دیکھا کہ دیوکا رانی کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کے رکھ رکھاؤ اور انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر ہی میں اس سے متاثر ہو جاتا۔ دیوکا رانی نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر مسانی نے یوسف کا تعارف کرایا۔ دیوکا رانی نے یوسف کو دیکھا اور بولی، تم اردو جانتے ہو؟ یوسف نے بتایا، مجھے اردو اور اردو ادب سے خاص دلچسپی ہے اور میں اردو روانی سے بول سکتا ہوں۔ دیوکا رانی بمبئی ٹاکیز کی مالک تھی
دن میں کتنے ہی امیدوار فلم میں کام کرنے کی خواہش لیے اسٹوڈیو آتے، بہت کم کی رسائی اس کے دفتر تک ہوتی اور وہاں پہنچ بھی جاتے۔ دیوکا رانی کی نگاہ انتخاب میں نہ آتے، لیکن یوسف میں کوئی خاص بات تھی۔ دیوکا رانی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یوسف سے کہا، کیا تم ایکٹر بننا چاہو گے؟ ماہانہ تنخواہ 1250 روپے ہوگی۔ دیوکا رانی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ایک نوجوان تعلیم یافتہ اور خوبصورت اداکار چاہیے، اور تم میں یہ ساری خوبیاں۔ یوسف کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ فلم میں آنے کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، اس نے زندگی میں کبھی سینما میں فلم نہیں دیکھی۔ اس کا خواب تو کرکٹر یا فٹ بالر بننا تھا، اور پھر اس کے گھر کا ماحول بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کے والد آغا جی فلم کے سخت خلاف تھے۔ دیوکا رانی نے کہا، تم اچھی طرح سوچ لو اور مجھے بعد میں جواب دے دینا۔ اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ دیوکا رانی نے انہیں کھانے کی دعوت دی، لیکن ڈاکٹر مسانی نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اسے کہیں اور پہنچنا ہے۔ واپسی کے سفر پر سارا وقت یوسف اس پیشکش کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا، مجھے اداکاری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میں اداکار کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر اس کا دھیان آغا جی کی طرف چلا گیا۔ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی سے دیوکا رانی کی پیشکش کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنے چھوٹے بھائی ایوب کو اعتماد میں لیا۔ اس کے بھائیوں میں ایوب ہی ایسا تھا جسے ادب اور آرٹ سے دلچسپی تھی۔ ایوب نے یوسف کی ساری بات سنی اور بولا، یہ پیشکش تو بہت اچھی ہے، لیکن 1250 روپے بہت زیادہ رقم ہے۔ یہ تنخواہ ماہانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے دیوکا رانی نے یہ تنخواہ سال کی بتائی ہو۔ ایوب کی بات سن کر یوسف سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی ایوب ٹھیک ہی کہتا ہے، 1250 روپے ماہانہ تنخواہ کیسے ہو سکتی؟ اس وقت اداکار راج کپور کی ماہانہ تنخواہ 170 روپے تھی۔ ایوب کی بات سن کر یوسف نے سوچا، ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو، کیوں نہ ڈاکٹر مسانی کے ذریعے دیوکا رانی سے دوبارہ پوچھ لیا جائے۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد وہ ڈاکٹر مسانی کے گھر گیا اور کہا، کیا وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس کی تنخواہ 1250 روپے ماہانہ ہے یا سالانہ؟ ڈاکٹر مسانی نے فون پر دیوکا رانی سے کنفرم کیا، یہ تنخواہ ماہانہ تھی۔ یہ پیشکش اتنی پرکشش تھی کہ یوسف نے حامی بھر لی اور اسی روز بمبئی ٹاکیز کو جوائن کر لیا۔ اس کے گھر میں چھوٹے بھائی ایوب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ اسٹوڈیو میں اس کا تعارف مختلف لوگوں سے کرایا گیا، جن میں معروف اداکار اشوک کمار بھی شامل تھے، جن کی فلم قسمت کی ان دنوں شوٹنگ چل رہی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات خالصہ کالج کے اپنے دوست راج کپور سے ہوئی، جو بڑے اتفاق سے ملا اور پوچھا، آغا جی کو پتہ ہے تم فلموں کی دنیا میں آ گئے ہو؟ یوسف نے بات کو ٹال دیا۔ اشوک کمار نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، تم نوجوان ہو، تم میں سیکھنے کی لگن ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہیں اس کی ملاقات مکھرجی سے ہوئی۔ وہ بنگالی تھے اور انہیں شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے یوسف سے کہا، ہمیں اردو شاعری سناؤ۔ یوسف نے انہیں اپنے پسندیدہ شعر سنائے۔ اس دن کے بعد مکھرجی نے کہا کہ آئندہ جتنے سٹوری سیشن ہوں گے، ان میں یوسف بھی شریک ہوگا۔ یوسف نے ان سٹوری سیشن سے بہت کچھ سیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے بتایا گیا کہ یوسف کو فلم جوار بھاٹا میں اداکاری کرنا ہوگی۔ یوسف کی عمر اس وقت 21 برس تھی جب اس کا کیمرے سے سامنا ہوا، لیکن فلم کے آغاز میں ایک اور مرحلہ درپیش تھا کہ یوسف خان کا فلمی نام کیا ہوگا۔ 3-4 ناموں کی فہرست سے آخر دلیپ کمار کا انتخاب ہوا۔ یوں اس دن وہ یوسف خان سے دلیپ کمار بن گئے، اور پھر یہی نام ان کی پہچان بن گیا اور لوگ اس کا اصل نام بھول گئے۔ اس کی پہلی فلم جوار بھاٹا 1944 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلمی دنیا میں دلیپ کمار کا پہلا قدم تھا۔ پھر دلیپ کی فنی زندگی میں اہم موڑ اس وقت آیا جب فلم جگنو میں اس کے مد مقابل نور جہاں کو کاسٹ کیا گیا۔ فلم کی کہانی اور گیت بے حد مقبول ہوئے اور دلیپ کمار نے بطور اداکار ایک ہی جست میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ قسط نمبر 1، ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں، تب تک اللہ حافظ۔